مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. اب قریش کے لیڈرز کیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے صحابہ اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے اور دین کی بات بتانے سے نہیں ہو پائے، تو اب قریش کے لیڈرز ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے الہوں کے خلاف گالی دیتا ہے، ہمارے باپ دادا کے طریقوں کے خلاف بات کرتا ہے، یا تو اس کو روکو یا تو پھر ہمارے حوالے کر دو۔ پہلے تو ابو طالب نے اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا اور اگنور کر دیا، لیکن لیٹر آن ان قریش کے سرداروں کا ابو طالب کے اوپر اتنا پریشر تھا اور ابو طالب کو قریش کے لیڈرز نے دھمکی دی کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ مجھ پہ رحم کرو، خدا کے لیے مجھے ایسی تکلیف میں نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا مجھ پہ رحم کرو، خدا کے لیے مجھے ایسی تکلیف نہ دو اور خود کو اور مجھ کو ایسی تکلیف نہ دو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان، اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور دائیں ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں گے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے غالب کر دے، یعنی وکٹوریس ان کے اوپر غالب کر دے، یا میں اس راستے میں مر نہ جاؤں۔ تو آپ علیہ وسلم کا یہ جواب بالکل کلیئر تھا کہ میں یہ کام بالکل نہیں چھوڑنے والا ہوں، یہاں تک کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ مجھے غالب کر دے یا میں اس راستے میں مر جاؤں۔ تو ابو طالب کو سمجھ آ گیا کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہی از ویری ڈیٹرمائنڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بھتیجے، جو کرنا ہے کرو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یعنی میں تمہیں ہمیشہ سپورٹ کروں گا اور ہمیشہ ہیلپ کروں گا۔ اب قریش کی ایک اور چال یہ تھی کہ اب ابو طالب کو کہا کہ روکو، پھر بھی نہیں رکے۔ ان لوگوں نے الگ الگ نضر بن حارث کی چال، کان کنز کی چال، لوگوں کو کنفیوز کرنے کی چال، پھر کیا کہتے ہیں اپنے حج کے دوران آپ کو جادوگر بتانے کی چال، پھر ابو طالب کے پاس آئے وہ چال، مذاق اڑانا تھا، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب پھر بھی نہ صحابہ کرام کو وہ لوگ روک سکے، نہ آپ کو وہ لوگ روک سکے۔ تو آپ کیا ولید بن مغیرہ، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، آپ ان کو پہچانتے ہیں، ان کے بیٹے عمارہ ایک بہت اسمارٹ، ہینڈسم، اسٹرانگ جو ہے ینگ لڑکا، ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو آپ ابو طالب کے پاس لے کر آئے اور کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا کریں گے، ایکسچینج کر لیں گے، ایک ایکسچینج آفر ان کو دیا، ہم اس کو کیا کریں گے، تم کیا کرو اپنے بھتیجے کو ہمیں سپرد کر دو، ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے بدلے میں یہ عمارہ جو ہے جو اسمارٹ ہے، ینگ ہے، ہینڈسم ہے، اسٹرانگ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے اور یہ جو ینگ اسمارٹ اینڈ ہینڈسم لڑکا ہے وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تو ابو طالب نے ان کو جواب دیا، یعنی ان کو یہ تھا کہ ابو طالب اپنی حفاظت کے لیے یا پھر اپنے سپورٹ کے لیے اپنے بھتیجے کو اپنے پاس رکھے ہوئے، لیکن ابو طالب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹورڈ پیار تھا، لو اینڈ افیکشن تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ کیسا سودا ہے۔ ابو طالب کو جب یہ ایکسچینج آفر دیا گیا کہ ینگ ہینڈسم لڑکے کو اپنے پاس رکھ لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دو تاکہ وہ قتل کر دے، تو ابو طالب نے کہا یہ کیسا سودا ہے، تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اس کو پالوں اور میں اپنا بیٹا دے دوں کہ تم اس کو قتل کر دو، یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اب یہ پلان بھی قریش کا کیا ہو گیا، فیل ہو گیا۔ پھر ابو لہب
جو آپ کا چچا تھا وہ ہر طرح سے کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرے، کبھی پتھر پھینکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، دونوں کا نکاح ابو لہب کی بیٹیاں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا. تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دو. آپ کے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے بعد قریشیوں کو اتنا موقع ملا، وہ لوگ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، چلائے، چیخے، بولے، ہنسیاں اڑائے، خوشیاں منائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، کہا کہ آپ جڑ کٹے ہو گئے، اور اس طرح بھی جو ہے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیفیں ان لوگوں نے دی. اس کے بعد اروا ان کی کنیت تھی ام جمیل، جو ابو لہب کی بیوی تھی. اروا ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، گالی گلوچ دیتی، تکلیف دیتی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹھی بھر کنکر پھینکنے آئی. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن باذن اللہ سبحان اللہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے، صرف ابو بکر نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ کر دیا تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ابو لہب اور قریش اور تمام جو دشمن تھے وہ کیا کرتے، کبھی نماز پڑھتے تو ذبح کی ہوئی اونٹنی کی بچے دانی اور غلاظت لا کر آپ کے پیٹھ کے اوپر ڈال دیتے. کیسے پریشان کرتے ان لوگوں کو مسلمانوں پر برستا ظلم دیکھ کر. کیونکہ اب آپ دیکھیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قریشیوں میں سے تھے ان کا یہ حال کر رہے تھے. جو کمزور صحابہ کرام ہیں ان کو تو بہت ہی پریشان، بہت جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سب جو تھے ان کو تو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ڈسائڈ کیا کہ اب کھلے عام حرم میں عبادت کرنا، یہاں پہ تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، اٹ واز گیٹنگ ویری ڈیفیکلٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الارقم کو اپنا دعویٰ سینٹر بنایا. یہ مکہ کے اس وقت مکہ کے بارڈر پر تھا. یہ ارقم بن ابی الارقم قریشی تھے، یہ ان کا گھر تھا. تو وہاں پر دار الارقم پر لوگوں کو بلاتے سیکرٹلی، لوگ وہاں پر سیکرٹلی آ کر ایمان لاتے، کیونکہ اوپنلی مسجد الحرام میں آ کر عبادت کرنا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تعلیم لینا، پھر وہاں پہ اپنا ایمان قبول کرنا اور ایمان ڈکلیئر کرنا، اٹ واز گیٹنگ ویری ڈیفیکلٹ ڈے بائی ڈے. تو دار الارقم فرسٹ اسلامک اسکول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جہاں پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ پر تعلیم سیکھتے اور جہاں پر لوگ آتے اور ایمان لاتے اور جہاں پر لوگ آرام سے کسی کے ڈر کے بغیر عبادت کرتے. ایک بار ایک سیکرٹ میٹنگ کے لیے کچھ مسلمان دار الارقم کی طرف نکلے اور مسلمان اور کفار میں ہڑپ جھڑپ ہوئی. تو 7 دن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو ایسے زور سے مارا کہ وہ قتل ہو گیا، وہ مر گیا. تو 7 دن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہلا خون اسلام میں ہوا. تو 4 سال ایسے ہی بیتے، ظلم بڑھتا گیا، دن بدن حالات بگڑتے گئے. یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ نبوت آف سیکرٹ کالنگ، فورتھ نبوت آف اوپن کالنگ. اوپن کالنگ میں اور زیادہ ظلم بڑھا تو فائنلی ان کو اگین ایک سیکرٹ پلیس دار الارقم بنانا پڑا جہاں پر تعلیم دیتے. 4 سال ہو گئے. فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر ان سری تبلیغ، فورتھ ایئر ان جہری تبلیغ. اب 5th ایئر میں حالات قابل برداشت نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعٌ یہ نازل کی. ارض اللہ واسع یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی وسیع ہے کہ تم لوگ کیا کرو، کہیں اور چلے جاؤ اگر یہاں ظلم برداشت نہیں ہوتا ہے. تو اب قریب میں سب سے قریب مکہ کے حبشہ یعنی ایتھوپیا، وہاں کا بادشاہ جو نجاشی تھا وہ بہت انصاف والا مشہور تھا.
تو کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت لی اور ان کو اجازت ملی. تو اسلام کی راہ میں یعنی آپ کے دور میں سب سے پہلی ہجرت حبشہ کے طرف ہوئی, جس میں 12 آدمی اور 4 عورتیں تھے, یعنی کل ملا کر 16 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی شامل تھی. تو 16 لوگوں نے حبشہ ہجرت کی, جس میں آپ علیہ السلام کی بیٹی اور داماد یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھے. اب ہوا یہ کہ مکہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی آیتیں پڑھ رہے تھے, تو قریش نے سورہ نجم کی آیتیں جب انہوں نے سنی تو وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے, کیونکہ آپ دیکھیے جیسے ہم نے پہلے بھی لیا تھا کہ قرآن کی آیتوں میں الگ اثر ہے, اور ان کو تو عربی آتی تھی اور وہ بھی آپ کے زبان سے جب وہ قرآن سن رہے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اننوئنگلی انٹینشنلی خود ہی جو ہے سجدوں میں گر گئے جب فسجدوا للہ فاعبدوہ والی آیت آئی. سارے قریش متاثر ہو کے اس آیت پہ سجدے میں گر گئے. تو یہ نیوز لوگوں میں پھیل گئی کہ قریش ایمان لے کر آئے, حالانکہ قریش ایمان لے کر نہیں آئے تھے, وہ بنا ہوش آواز کے ایک بہاؤ میں بہ کے سجدے میں گر گئے تھے. تو یہ نیوز حبشہ بھی پہنچ گئی کہ قریش ایمان لے کر آئے. تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو قریش تو ایمان لے کر آ گئے, ہم کیا کرتے ہیں مکہ واپس چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے جن لوگوں نے حبشہ ہجرت کی تھی وہ لوگ مکہ واپس وہ لوگ آئے, لیکن مکہ کے جب قریب آئے تو ان کو حقیقت پتہ چلی کہ ایکچولی قریش ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ یہ اس طرح سے ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے, لیکن کچھ لوگ سیکریٹلی مکہ انٹر ہو گئے. اب جب کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو تو حبشہ میں ایک ایسی جگہ مل گئی ہے, وہ لوگ اب یہ ظلم سے ستم سے بچ کر حبشہ جا رہے ہیں, تو ان لوگوں نے اور زیادہ ظلم بڑھا دیا. جو ظلم بلال اور اپنے مصعب بن عمیر اور دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابیوں کے اوپر ہو رہا تھا, ان لوگوں نے اسی طرح کا ظلم اور زیادہ مسلمانوں کے اوپر بڑھایا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اور لوگ ہجرت کرنے لگے, اور سیکنڈ ٹائم ہجرت 83 مردوں نے اور 19 عورتوں نے کی, یعنی 83 + 19 لوگوں نے حبشہ کی طرف سیکنڈ ٹائم ہجرت کی. یہ سیکنڈ ٹائم کی حبشہ کی جو ہجرت تھی وہ اور بھی زیادہ مشکل تھی, بیکاز ناؤ قریش نیو اباؤٹ اٹ. فرسٹ ٹائم کی ہجرت یہ تھوڑی سی آسان تھی بیکاز قریش وار ناٹ اویئر آف اٹ, لیکن یہ سیکنڈ ٹائم کی ہجرت واز مور ڈیفیکلٹ بیکاز قریش کو یہ پتہ چل گیا تھا. اب قریش کو یہ بالکل برداشت نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو ایک سیف جگہ مل گئی ہے. ان لوگوں نے پیچھا کیا لیکن پکڑ نہیں پائے, تو اب ان لوگوں نے پلان کیا کہ نہیں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام اور کوئی نہ کوئی ایکشن ہمیں لینا ہے. تو 2 آدمیوں کو قریش نے, اور وہ 2 آدمی کون تھے؟ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربی. عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربی یہ دونوں کو قریش نے بہت سارے گفٹ دیے, خوب نذرانے دے کر کہا کہ جاؤ تم حبشہ کے بادشاہ سے ملو اور ان کا معاملہ طے کر کے آؤ, اور یہ جو بھاگ کر لوگ گئے ہیں ان کو واپس لے کر آؤ. اب وہ لوگ گئے کس کے پاس؟ نجاشی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لوگ مکہ سے آئے ہیں اور یہ لوگ ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلاتے ہیں, ان کو ہمارے حوالے کر دو. نجاشی بہت انصاف والا بادشاہ تھا, اس نے مسلمانوں کو بلوایا اور کہا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, یہ لوگ تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں, تمہارا کیا کہنا ہے. تو مسلمانوں کی طرف سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے آئے اور کہا اے بادشاہ ہم جاہل تھے. انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم جاہل تھے, ہم بت پرستی کرتے تھے,
ہم مردہ کھاتے تھے، ہم رشتے توڑتے تھے۔ کیا کہا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بادشاہ ہم جاہل تھے، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہم مردہ کھاتے تھے، ہم رشتے توڑتے تھے، ہم حقوق نہیں ادا کرتے تھے، ہم مال ہڑپتے تھے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا، ہم اس کے خاندان، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری اور اس کے پاک دامنی کو خوب جانتے ہیں۔ کیا کہا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ انہوں نے کہا اے بادشاہ ہم جاہل، بت پرست، مردہ کھاتے تھے، رشتہ توڑتے تھے، حقوق نہیں ادا کرتے تھے، مال ہڑپتے تھے۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا، ہم اس کے خاندان، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری اور اس کے پاک دامنی کو خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ اس نے ہمیں کس طرف بلایا؟ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ اسی کی عبادت کرے، سچ بولے، امانت ادا کرے، حق ادا کرے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، حرام مال نہ کھائیں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں اور بے شرمی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن اور عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، ہم اس کے خاندان، سچائی، ایمانداری اور پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا ہے کہ اس کی عبادت کرے، سچ بولے، امانت ادا کرے، حق ادا کرے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، حرام مال نہ کھائیں، ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں اور بے شرمی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزے کا حکم دیا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے جو ٹارچر اور جو تکلیفیں قریش ان کو دیتے تھے اس کے بارے میں نجاشی سے کمپلین بھی کی۔ قرآن کی کچھ آیتیں سنانے کو نجاشی نے کہا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو سورہ مریم کی کچھ آیتیں سنائی۔ نجاشی نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے پاس آیا تھا۔ میں انہیں یعنی قریش سے کہا، قریش کے جو دو لوگ تھے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیع، ان سے کہا کہ میں تمہارے حوالے انہیں نہیں کر سکتا ہوں، اور ان سے کہا کہ تم یہاں آرام سے رہو۔ تو اس طرح قریشیوں کا یہ پلان بھی فیل ہو گیا، حبشہ جانے کا، نجاشی سے ملنے کا اور نجاشی کے پاس سے ہجرت کیے ہوئے مسلمانوں کو لانے والا یہ پلان فیل ہو گیا۔ اب یہاں پر قریشیوں کا بڑھتا ہوا ظلم اور وہاں پر نجاشی کے پاس ایک پناہ، تو ہوا یہ کہ مکہ میں اب بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے، یا تو بہت امیر لوگ یا سردار لوگ جن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، یا پھر جن کو سرداروں کا یا ان امیروں کا سپورٹ ہو، جن کی چھتر چھایا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اس طرح جو ہے تقریباً لوگ چاہیے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی کہاں ہے؟ مکہ میں ہی ہے۔ عتیبہ بن ابی مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تیرے
عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوئے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ۔